نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی کوئی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی راہ پر گامزن کرتا ہے، اور صرف ہدایت کی روشنی سے ہی نہیں نوازتا بلکہ اس کی نصرت، تائید، مدد اور معیت خاصہ سے بھی اسے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کتنا مبارک نظام ہے، جس طرح ایک تاجر اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے انسان کی روحانیت بھی پروان چڑھانے کے لیے کچھ موسم رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب سے خوبصورت موسم اور سب سے بابرکت مہینہ کون سا پھر ہوا؟ رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری اس کی دیا کرتے تھے اور فرماتے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کے مہینے میں رب تعالیٰ رحمت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو کڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ وہ رات جو شخص اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ ہم سب مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اتنا مبارک مہینہ اس کو ہم اپنے لیے فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں، اور ہم کیا کریں کہ اس مہینے سے ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیسے میں اور آپ رب تعالیٰ کے محبوب ترین لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، تو کیسے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو انہوں نے اپنے صحابہ کو سمجھائی، آج انہیں باتوں کی روشنی میں آپ کو 10 چیزیں میں پیش کروں گی۔ میں اور آپ رمضان المبارک کو کیسے کامیابی سے گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے خیر خواہی اور ہمدردی کو اور مسلمانوں کی محبت کو زندہ کرنا، صدقہ دینا۔ ان سارے اعمال میں اپنی نیت کو خالص کیا جائے گا۔ کس کے لیے خالص کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اخلاص یہ عمل کی پہلی بنیادی اور اساسی شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتے جب کہ کوئی عمل خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ہمارے ہر قول و عمل کا ایک ہی زاویہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرے رب کی خوشنودی مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کچھ یوں پیش کی ہے، فرمایا اعمال ان کی مثال برتن کی مثال ہے۔ اگر برتن صاف ہوگا تو آپ اس میں کوئی چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ صاف ہی رہے گی۔ اگر لبالب برتن بھر بھی دیں تو تب بھی وہ صاف ہی رہے گی۔ نیت جب خالص ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام بھی اچھے کرواتے ہیں اور پھر اسے شرف قبولیت سے بھی نوازتے ہیں۔ اگر برتن اندر سے صاف نہیں ہوتا تو آپ اسے یہ امید نہیں کرتے کہ آپ اس میں سے جو چیز بھی اس میں ڈالیں گے وہ بھی صاف ہوگی۔ اس لیے سلف صالحین کو یہ راز ملا کہ بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا کلام اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے کیا تم جانتے ہو کہ ان کی زبان میں اتنی لذت کیسے ہوتی تھی؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا۔ باپ کہتا ہے اس لیے کہ وہ جب بھی بات کرتے تو ایسی بات کرتے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک لفظ کو لذیذ بنا دیتے تھے۔ اس لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ جو شخص شہرت کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ پوری زندگی بھی متقی نہیں بن سکتا۔ جس کے اندر اخلاص نہیں وہ ساری زندگی بھی ریاضت کرتا رہے تو تب بھی وہ عبادت کرتا رہے، اس کے اعمال میں اس کے اقوال میں صداقت نہیں آئے گی۔ تو مجھے اور آپ کو جو سب سے پہلا پھر کام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟
نیتوں کا خالص ہونا، ہمیں ہر کام میں نیت کو خالص کرنا ہے، رب کی رضا، رب کی خوشنودی اور اسی کا تقرب اپنے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری سنائی تھی کہ اس امت کی مدد اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے جب اس امت میں 3 خصلتیں آ جائیں گی۔ پہلی، ان کے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، دوسری یہ نماز کے پابند ہو جائے، تیسرے یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد اور ایک دوسرے کے دعا کرنے والے بن جائے۔ کہ ہم میں یہ 3 خصلتیں موجود ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیت خالص عطا فرمائے، کیونکہ جو کام رب کی رضا کے لیے نہیں تو ریاکاری اس میں آ جائے گی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو ریاکاری سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور شرک سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں کہ میں جانتے بوجھتے کسی اور کو تیرا شریک بناؤں، میرے علم میں ہو یا میرے علم میں نہیں، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اسی دعا کے پڑھنے سے انسان ریاکاری سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور کس سے محفوظ ہوگا؟ شرک سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں رمضان المبارک کا فائدہ کیسے لے سکتی ہوں؟ نیت کو خالص کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس رمضان میں اپنا دل بھی صاف اور پاک کرنا ہے، یعنی کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض، عداوت، کینہ، حسد، تعصب وغیرہ کچھ بھی اپنے سینوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا آپ لوگ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی شخص اس بات کی جرات نہیں کرتا تھا کہ رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جائے، کوئی شخص اس بات کی جرات نہیں کرتا تھا کہ رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جائے تو اس نے دل میں ذرا برابر بھی کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ، بغض اور حسد اس کے دل میں ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے خوبصورت مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ زبان کا سچا اور مخموم القلب اللہ کے محبوب ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا زبان کا سچا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا متقی انسان، ایسا صاف اور شفاف دل کا مالک جس کے دل میں گناہ کے جذبات، جس کے دل میں حسد، جس کے دل میں کینہ، جس کے دل میں بغض اور جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں بغاوت کے جذبات نہ ہوں، ایسے دل کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل اس بیماریوں سے پاک ہیں یا نہیں۔ ہم نے رمضان کا مہینہ گزارنا ہے تو ان بیماریوں سے پاک ہو کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد رضی اللہ عنہ، یہ صحابی 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور صرف 6 سال زندہ رہے، یعنی اسلام لانے کے بعد 36 سال کی عمر میں رب تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان 6 سالوں میں کیا کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت دے دی۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی جو اس دروازے سے آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ جب دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں چھڑی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی ہے اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ لوگ خوش ہوئے، یہ وہی شخص ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ کہ صحابی سعد رضی اللہ عنہ کی روح کو قبض کر لیا گیا، اور یہ روح اتنی پیاری کہ اس روح کے استقبال کے لیے رب تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو آسمان سے بھیجا جنہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جنت کی بشارت، یہ رب العالمین کا عرش کا جھومنا، یہ 70,000 فرشتوں کا جنازے میں شرکت کرنا کیوں تھا؟ صحابی ان کے گھر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے۔ فرمایا گیا میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھا، کوئی بھی بغض اپنے دل میں نہیں رکھا، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی گلہ موجود نہیں ہے۔ تیسرا جواب کیا تھا کہ میں نے آج تک کسی مسلمان سے حسد نہیں کیا۔ کیا ہم میں یہ بیماریاں موجود نہیں ہیں؟
ہمیں ان بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک میں فائدہ تب ملے گا جب میرا اور آپ کا دل پاک صاف ہوگا۔ تو یاد رکھیے جتنا مرر صاف ہوگا اتنی ہی لائٹ دور تک پہنچتی ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے، یعنی پھول دیکھیے ان کی قیمت کیا ہے، کتنی کم ہوتی ہے، لیکن جب وہ بکٹ میں سجائے جاتے تو کیا ہوتا ہے، وہ مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جس دل میں رب تعالیٰ نے ایمان کو سجانا، اس دل کو خوبصورت بنائیے۔ اللہ ذوالجلال پھر ایسے انسان کو ہی اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتے ہیں۔ میں اور آپ رمضان المبارک سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ یہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا کر جب ہم میدان میں اتریں گے تو ہم میں سے صحیح کام نہیں ہوگا۔ یہ بوجھ کیسے اتاریں گے؟ سچی توبہ کیجیے رمضان المبارک سے پہلے ہی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ توبہ سے پہلے ہی بلاوا آ جائے۔ اور توبہ وہ ہے جس کی 5 بنیادی شرطیں ہیں۔ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کی جائے کہ میرا رب کسی سے راضی ہو جائے، کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، کیونکہ فرمایا گیا بندہ مومن جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری شرط، جہاں گناہوں کا اعتراف کر لیا وہاں نادم اور پریشان ہو کر اپنے رب کو دکھائیں کہ میرے رب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیں۔ اصل توبہ ہی یہی ہے کہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے۔ چوتھی بات، جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ کو چھوڑ جائیے کہ میں نے یہ توبہ کر لی، نماز پھر جو ہے کبھی نہ چھوڑوں گی، اللہ نہ کرے یہ توبہ نہیں ہے۔ اسی لیے یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے توبہ کی اور نماز بھی چھوڑ دی، تو پھر یہ جو ہے یہ توبہ نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا جو شخص توبہ کرتا ہے گناہ چھوڑتا نہیں، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے، کیونکہ یہ استغفار زبان پر آتا ہے، دل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ 5ویں شرط، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں عزم مصمم کریں، یعنی پکا ارادہ کریں، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گی، میرے اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی، کسی سے دھوکہ نہیں کروں گی، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گی، کسی سے زیادتی نہیں کروں گی۔ عزم مصمم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے۔ اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یعنی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو انہیں اپنے کیے پر ندامت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو فوراً پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ معاف کرنے والی کون سی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار اقرار کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی رحمت کا اندازہ کیجئے، رب تعالیٰ کا فرمان سنیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص توبہ کرے، توبہ کیسے کرے اس کا طریقہ سنیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی کے گناہ زمین و آسمان کا خلا بھی بھر دیں، یعنی اتنے گناہ ہے کہ زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے، اچھا سا وضو کریں، 2 رکعتیں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا لیں، اللہ ذوالجلال سے کہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے،
اللہ ذوالجلال فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں آج میرے بندے کو اس بات کا یقین ہو گیا، اس کا کوئی رب بھی ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال اس بندے کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے بندے جاؤ، تم نے سچی توبہ کی، تم نے آج تک جو بھی گناہ کیا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے عمل صالح کے لیے پیش قدمی کرے اور پلاننگ کرے کہ اے اللہ میں آئندہ سے نیک کام کروں گا۔ اللہ ذوالجلال کا نظام دیکھیے کہ 60 یا 70 سال کے گناہ کتنے ہوں گے کہ رب تعالیٰ توبہ کو صرف قبول نہیں کرتے، گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے توبہ کیجئے۔ اور چوتھا کام جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنا ہے کہ وقت کی تنظیم کیجئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ عقل اور دانش اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس مبارک مہینے کا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیے، آپ فارغ ہے تو فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے نعمت جانیے، مال ہے تو فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانیے، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانیے۔ اور اس لیے سلف کہتے تھے کہ کسی کی بد نصیبی کی علامت یہ ہے کہ وقت ضائع کرتا ہے۔ آپ یہ طے کر لیجئے کہ میں نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، میں نے سحری کا وقت کیا کرنا ہے، لازمی اٹھنا ہے، میں نے سحری کرنی ہے، بھوک نہیں رکھنی، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں کیا ہے، برکت ہے۔ خواہ تم پانی کا ایک گھونٹ ہی لے لو۔ مسلمان کی بہترین سحری کیا ہے، کھجور ہے۔ ہاں، مسلمان کی بہترین سحری کھجور ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سحری کرنا سنت بھی ہے۔ آپ سحری میں اٹھیں کیونکہ سحریوں میں استغفار کرنے والوں کی تعریف تو کس میں کی گئی ہے، قرآن مجید میں ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی سب میں اپنے آپ کو شامل کیجئے، دعا کیجئے، نماز با جماعت پڑھیے، طے کیجئے کہ میں نے نماز کے بعد ذکر کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر مصلی پر بیٹھتا ہے اور جہاں آپ کے قدم، جہاں آپ نے پیشانی رکھی، یہ آپ کی جگہ ہے، اس جگہ بیٹھ کر آپ ذکر کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں۔ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، اور پھر کیا کہے، اللہم انت السلام وانت السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، اور پھر کہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور آیت الکرسی پڑھے۔ تو جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان سے موت کا پردہ حائل ہوتا ہے۔ جس دن وہ فوت ہوگا اس دن وہ جنت کا مہمان ہوگا۔ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار کیا پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیے۔ تو پھر کیا ہوگا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس انسان کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اذکار کیجیے، اور جب تک اپنے مصلی پر کوئی ذکر کرتا رہتا ہے تو بخاری میں ہے کہ اللہ ذوالجلال کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ کیا لینے آتے ہیں وہ، اللہ کے کچھ مبارک فرشتے ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، اس مجلس کو اٹینڈ کریں گے۔ 3 دعائیں وہ خربوں کی تعداد میں فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دعا اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف فرما۔ دوسری دعا اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحمت فرما۔ تیسری دعا اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ کون کس کے لیے کر رہا ہے، فرشتے انسانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی مجلس اللہ تعالیٰ کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس مجلس میں بھی فرشتے، اگر آپ اپنی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ہی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اس کو بھی فرشتوں نے گھیرا ہوگا۔ جب تک یہ شخص بے وضو نہ ہو جائے یا کسی کو تکلیف نہ دے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے ہم دعا کریں تو کیا ہمیں یقین ہے کہ وہ قبول ہوگی؟ لیکن فرشتوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے رب کی اجازت کے بغیر دعا ہی نہیں کرتے۔
اور اللہ تعالیٰ حکم ہی اسی کو دیتے ہیں جب وہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ اب دعا کرو میرے بندے کے لیے، پلاننگ کیجئے کہ یہ وقت میری عبادت کا ہے، یہ وقت میرے کاموں کا ہے، یہ میرے قرآن کی تلاوت کا ہے۔ اپنے وقت کی تنظیم کیجئے کہ یہ کام میں نے لازماً رمضان میں کرنے ہیں۔ اللہ ذوالجلال آپ کے اوقات میں برکت فرمائے۔ پانچواں کام جو بڑا ہی مہم کام ہے، اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو شخص جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، جو شخص دھوکے فراڈ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے والے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اپنے کانوں کا بھی روزہ ہے، اپنی زبان کا روزہ ہے۔ مسلمان تو یہ شان ہی نہیں ہے مسلمان کی کہ وہ کسی کی غیبت کرے، مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو گالی دے۔ یعنی آپ سوچیں کہ شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ شیطان سے بھی زیادہ برا کوئی ہے دنیا میں؟ اگر شیطان کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے تو اس سے بھی شیطان خوش ہوتا ہے، تو ایک مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کیسے کسی پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ لعنت کرنے والا تو قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور اگر کسی پر لعنت کرے اور وہ لعنتی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لعنت اسی پر پلٹ آ جاتی ہے۔ اور زبان کی حفاظت کیجئے، اس لیے سلف صالحین جب روزہ رکھتے مسجد میں آ جاتے، پوچھا جاتا یہ کیا؟ کہتے ہم اپنے روزے کی حفاظت چاہتے ہیں، اس لیے ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو کیا کیا جائے کہ اس کے جواب میں لڑائی نہ کی جائے، آپ اسے کہو کہ میں روزے دار ہوں، کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں ہوتا، گالی کا جواب گالی سے نہیں۔ یحییٰ بن نعیم کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ علم والے تھے، انہوں نے مسکرا کر دکھا دیا۔ پاس والے نے کہا ارے بزدل جواب دو، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دیا تو میں نے علم کیوں سیکھا، میں نے دین کیوں سیکھا؟ دین اور علم تہذیب سکھاتا ہے، دین اور علم انسان کی گرومنگ کرتا ہے۔ جس نے روزے رکھنے ہیں اللہ کے لیے، اسے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جسم میں کمزوری آ گئی ہے، جسم لاغر ہو گیا ہے، رزق کم ہونا شروع ہو گیا ہے، دل پتھر ہو گیا ہے، تو یقین کر لو تمہاری زبان نے ایسا ضرور بول دیا ہے جو بولنا نہیں چاہیے تھا۔ دل پتھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اور رزق میں کمی آتی ہے، انسان کے جسم کے اندر لاغری آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ کسی انسان کا ایمان خوبصورت نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہ ہو، اور دل خوبصورت اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کی زبان خوبصورت نہ ہو۔ اپنی نیت کو خالص کیجئے، دل کو پاک صاف کیجئے، توبہ کیجئے، وقت کی تنظیم کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے ساتھ روزہ قیام اللیل کو 2 نیتوں کے ساتھ پورا کیجئے، رب کی محبت، خوشی کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے یہ کام کیجئے۔ دل کی خوشی سے یہ کام کیجئے، دھکے سے نہیں کرنا، نہ خوشی سے نہیں۔ اور فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے، قیام کرتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ اور رب تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے، تو رب تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 7واں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ میں اور آپ رب تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین امام مالک جیسے بہت بڑے محدثین، حدیث بنانے والے کہتے ہیں کہ رمضان میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، صرف قرآن پڑھاؤں گا، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں بقیہ عبادات کو چھوڑ کر کہتے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پڑھاؤں گا۔ کس طرح امام شافعی 60 قرآن رمضان المبارک میں مکمل کیا کرتے تھے۔
کس طرح سلف صالحین 3 دن میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. عادت تھی ان سب کی کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کتنا آپ کو مقام دیا ہے اور آپ کی تلاوت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریف کی ہے, راز کیا ہے, انہوں نے جواب دیا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے رب کا کلام پڑھا نہ ہو. قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے, خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کیجیے. جو لذت و جو سکون اس کلام کی تلاوت سے آتا ہے دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں آتا. تو رب تعالیٰ نے اس میں عجیب سی لذت رکھی ہے, عجیب مٹھاس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 8واں کام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی دعائیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, کبھی رد نہیں کرتے. وہ کون سی دعائیں ہیں؟ پہلی مسافر کی دعا, دوسری روزے دار کی دعا, تیسری مظلوم کی آہ و بکا, اللہ اس کو رد نہیں کرتے. دعا کیجئے کیونکہ روزے دار کی دعا قبول ہو گئی. صرف افطاری کے وقت نہیں بلکہ چلتے پھرتے کہیے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہم اغفر لی, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ, اپنی اولاد کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, قوم و ملت کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے, کیونکہ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. دعائیں کرنا سیکھیے, دعا کو یاد کریے, اور جس کو 4 چیزیں مل جائیں وہ چاروں چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ کا شکر کی صلاحیت مل جائے, اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی صلاحیت عطا ہو جائے, اللہ اسے اپنی عطائیں عطا کرتا ہے, اسے کبھی محروم نہیں کرتا. جس کو توبہ اور دعا کی توفیق مل جائے تو وہ کبھی محروم نہیں ہوتا. جس کو یہ شعور آ جائے کہ میں نے اپنے کام کے لیے اللہ سے مشورہ کرنا ہے, استخارہ کرنا ہے, تو رب اسے کبھی خیر سے محروم نہیں کرتا. جو اپنے بڑوں سے مشورہ کرے, علماء سے, والدین سے, مشائخ سے, جو اللہ اسے کبھی صحیح راستے سے گم نہیں ہونے دیتے. اس لیے دعا کرنا, توبہ کرنا سیکھیے. 9واں کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, یہ مبارک مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے. اس کی برکتوں کو سمیٹیے. جو روزے دار کو روزہ افطار کروانا ہے, جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے اتنا ہی کس کا ملتا ہے؟ افطار کروانے کا اجر ملتا ہے. افطار پروگرام بنائیے, عادت بنائیے, ہر مسجد میں افطاری کا بندوبست کریے, اپنے گھروں میں افطاری کروائیے. سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں اور انہیں ان کی پسند کا کھانا کھلاؤں رب کی رضا کے لیے. یہ زیادہ مجھے پیارا لگتا ہے مجھے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنوں کو آزاد کروں. فقیر, مسکین, ضرورت مند کے پاس کھانا پہنچائیے. جو نمازی ہیں, روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ساز و سامان نہیں, رمضان پیکیجز بنائیے, ان کے گھر تک پہنچائیے. روزہ وہ رکھیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہاں, جو دے گا اس کو ثواب اللہ تعالیٰ دے گے اور آپ کو بھی پورا پورا اجر ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کہی تھیں جس سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا بہترین اسلام کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ جس کو تم جانتے ہو, جس کو نہیں جانتے, اور سلام کرو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ کے کرسٹل کے گھر بنائے ہیں, اس مکان میں بیٹھ کر بھی پوری جنت کا نظارہ کر پاؤ گے, اور آپ باہر جائیں گے تو گھر کا نظارہ دور سے کر رہے ہوں گے. وہاں جمعہ بازار بھی لگے گا, جنتی وہاں بھی جائیں گے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا جو اپنی زبان میں نرمی پیدا کر لیتا ہے, جو تہجد پڑھتا ہے, جو لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے, جو نفلی روزے بھی اہتمام کرتا ہے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. 10ویں اور آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے. سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ سخی تھے, سخاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی سخاوت کرتے, لیکن رمضان میں ان کی خاص سخاوت ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا.
بلکہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے. لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہوتی تھی کہ جیسے تند و تیز ہواؤں کی طرح، جیسے تند و تیز ہوائیں ہر گھر میں پہنچتی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر یوں ہی سخاوت کیا کرتے تھے. یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے. جو مسلمان صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. اس سے مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مال کے شر سے بھی اسے محفوظ فرما دیتے ہیں. اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو یہ ہلاکت کا باعث بھی ہوتی ہے. یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بن جائے گی اور جہنم میں لے جائے گی. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ دیں، اس کے برابر مال ہے، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو بھی اسے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا. شریعت نے جتنی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اتنی زکوٰۃ دے، اپنے پاس سے کمی بیشی نہ کرے. مالیت کا حساب لگائیں، اس پر 2.5% کے حساب سے جتنی بنے اتنی زکوٰۃ دیں. بعض لوگ بغیر حساب لگائے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، وہ کم ہو یا زیادہ ہو. لیکن زکوٰۃ کا وقت جب آئے، یعنی سال جب مال پر یعنی پورا سال ہو جائے تو فوراً ہی اس پر کیا کرنا چاہیے؟ پھر زکوٰۃ دینی چاہیے، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا. انما الصدقات فقراء، یعنی فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو ان لوگوں کا بندوبست کرنے والے ہیں، والمؤلفون قلوبہم، جن کی تالیف قلب کرنا مقصود ہو، یعنی اسلام کے قریب کرنا مقصود ہو کہ وہ اسلام لے آئیں گے. وفی الرقاب، اور کسی گردن آزاد کرنے کے لیے. والغامرین، کسی مقروض کا قرض اتارنے کے لیے. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وابن السبیل، مسافر پر، خواہ وہ اپنے گھروں میں کروڑ پتی کیوں نہ ہو لیکن اس کے پاس سفر میں کچھ نہیں تو اسے کیا کیا جائے گا؟ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے آ جاتا ہے لیکن مال پر ابھی سال پورا نہیں ہوا تو کیا کیا جائے گا؟ عباس رضی اللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں آیا لیکن ضرورت مند آ گیا تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دے دو، بعد میں زکوٰۃ میں اسے بھی اکاؤنٹ کر لینا. اپنے مال کو لگاؤ، رب کے مال کو مت روکو. ایک اور بات، عربی مہینے پورے سال کے کتنے دن ہیں؟ عربی مہینوں میں 355 یا 354، اور عیسوی سال کے کتنے دن ہیں؟ 365. جو شخص اپنی زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری کا حساب کر کے رکھتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ پھر وہ 9 سے 10 دن کی زکوٰۃ کھا جائے گا. تو مسلمان کا نظام جو اسلامی نظام ہے، یعنی ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا ہے تو کس مہینے میں رکھنا ہے؟ رمضان میں رکھنا ہے، جنوری میں تو نہیں رکھنا. تو مجھے عید کرنی ہے تو 1 مارچ میں کرنی ہے؟ نہیں، 1 شوال میں کرنی ہے. اگر عید الاضحیٰ پڑھنا چاہوں تو 10 دسمبر کو نہیں بلکہ 10 ذی الحجہ کو پڑھوں گی. اسلامی نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام بھی اسلامی نظام ہے. ان غلط راہوں سے لوگوں کو بچائیے، اور یہی صدقات ہے جو کہ رب کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقہ کسی مسلمان کے سچا مومن ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے. اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے. ایک عالم بیان کر رہا تھا، ایک شخص جس کی والدہ بیمار ہے، وہاں سے کال آئی کہ وہ گزشتہ دنوں سے بے ہوش تھی. فوری کام سے نکلا، دیکھتا ہے کہ ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی بیٹھی ہے. بھوک کی وجہ سے آوازیں نکل رہی ہیں. رک گیا، جنرل سٹور پر جاتا ہے، دودھ لا کر بلی کو پلا دیتا ہے اور پھر ہاسپٹل پہنچتا ہے. پوچھا والدہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو اس کمرے میں منتقل کر دی گئی. اچانک پریشان ہوا، یہ مجھے تسلی دے رہے ہیں، لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے. انہوں نے کہا نہیں، فلاں کمرے میں جاؤ تو خود دیکھ لینا. دیکھتا ہے کہ والدہ مسکرا رہی ہے. پوچھا آپ کو تو اللہ نے صحت دے دی. اس نے کہا کہ بیٹا خواب دیکھ رہی تھی کہ ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی میرے لیے دعا کر رہی تھی اور میری آنکھ کھل گئی. اسے پتہ چلا کہ ہماری بیماریاں صدقے کے ذریعے سے کیا ہو سکتی ہیں؟ ہاں، دور ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صدقہ دینا چاہیے. اسی طرح ایک شخص آؤٹ آف کنٹری گیا، وہاں اس نے رپورٹ کروائی، نہ جانے کہ میڈیکل رپورٹ سامنے آتی ہے اچانک تو پتہ چلتا ہے کہ کینسر آخری سٹیج پر ہے. ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ صرف آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں. کیا مجھے واپس جانے دو؟ اس نے کہا ڈاکٹر سے کہ مجھے ابھی واپس جانے دو، میں اپنے گھر والوں سے مل کر آتا ہوں.
واپس آیا، جہاں اس نے واپس آنا تھا وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے ایک عورت قصاب کی دکان کے پاس گوشت کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہے۔ پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، کیونکہ خاوند سر پر نہیں رہا، سوچا کہ آج کھلاتی ہوں تاکہ بچوں کو خوشی مل جائے۔ اس کا دل بھرا ہے، وہ واپس گیا، قصاب سے کہتا ہے کہ جب یہ عورت آئے تو اس کو گوشت دے دیا کرو اور آج بھی دے دو۔ قصاب نے کہا کہ آج تو صرف 1 پاؤ بچا ہے، تو اس نے کہا یہی دے دو۔ 8 دن گزرتے ہیں، وہ واپس جاتا ہے، ڈاکٹرز اپنے کام کو شروع کرنے لگتے ہیں۔ دوبارہ انہوں نے رپورٹس کی، ڈاکٹر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سے ہاسپٹل میں گئے تھے؟ اس نے کہا کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا۔ پوچھا کون سی میڈیسن استعمال کی؟ اس نے کہا کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی۔ تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ کی بیماری یعنی کینسر نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ اگر اتنی بڑی بیماری صدقے سے رب تعالیٰ دور کر سکتے ہیں تو کسی غریب مسکین کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرور کریں گے۔ صدقہ سے جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے، رونا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، دل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو یتیم کو کھانا کھلاؤ، مسکین کے سر پر ہاتھ رکھو، تمہارا دل خوبصورت بن جائے گا، یہ قلبی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ صدقہ سے جسمانی اور قلبی نہیں بلکہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صدقہ دینے رات کو نکلا، ایک رات چور کو صدقہ دے آیا، دوسری رات بدکار عورت کو صدقہ دے آیا، تیسری رات امیر آدمی کو صدقہ دیا۔ لوگوں نے باتیں کی، دیکھو چور کو صدقہ دے گیا، کیا بھلا چور کو بھی صدقہ دینا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا، تو جسے دلا دے۔ رب تعالیٰ نے 2 جواب دیے کہ میرے بندے پریشانی کی بات نہیں، میں نے رات میں دیا ہوا تیرا صدقہ قبول کر لیا۔ چوری معاشرتی بیماری ہے، بخل بھی معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے نے صدقہ کیا، چور پہلے بھی کچھ کھاتا ہوگا لیکن تیرے صدقے کی وجہ سے اس نے چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ یہ بے راہ روی کا شکار جو عورت تھی وہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ کھایا کرتی تھی لیکن صدقہ کھا کر اس نے اپنی برائیوں سے توبہ کر لی۔ جو امیر آدمی تھا وہ بہت بخیل تھا، صدقہ لے کر وہ خرچ کرنا شروع کر دیا اس نے۔ صدقہ جسمانی قلبی بیماری معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج نہیں بلکہ معاشرے کے فتنوں کا بھی علاج ہے۔ کسی کی ذات میں فتنہ ہے، کسی کی اولاد میں فتنہ ہے، کسی کے مال میں فتنہ ہے، کسی کی بیوی کا فتنہ ہے اور کسی کے پڑوسی کا فتنہ ہے۔ یہ 5 فتنے دور ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ نماز کی پابندی کرنے سے، روزہ رکھنے سے، صدقہ کرنے سے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے منع کریں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تو انسان کے گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے تو وہ ہے صدقہ، اور بری موت سے ان لوگوں کو اللہ بچاتے ہیں جو کہ صدقہ کرتے ہیں، اور لوگوں کی عمر میں بھی برکت ڈالتے ہیں جو کہ صدقہ کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والے کی قبر کو تو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہ قبر سے نکلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کرتا ہے جب وہ قبر سے نکلے گا تو یہ صدقہ اس کے لیے سائبان بن جائے گا، اس کے سائے تلے سفر کرے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو رب تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خفیہ صدقہ کرتا ہے، ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کے بدلے بھی ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ جو کھجور کے برابر صدقہ کرے گا قیامت کے دن ہوگا اور ایک پہاڑ چلتا چلتا نامہ اعمال میں آئے گا۔ بندہ کہے گا اے میرے رب یہ کیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کون سے اعمال کیے، یہ نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائے گا کہ تو نے کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا، ہم نے اسے پال کر بڑا کیا اور وہ نیکیوں کا پہاڑ بن گیا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے گندم کا دانہ بھی دیکھا جو اور مکئی کا دانہ بھی دیکھا، لیکن کیا کمال ہے وہ دانہ جو رب تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے، ایک دانہ جو کل قیامت کے دن ایک بڑے پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے گا۔
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں میسر نہ آتی تو پھر پانی سے افطار فرماتے۔ سلف صالحین 6 مہینے رمضان کے لیے دعا کرتے اور پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعا کرتے۔ کیا ہم نے کبھی یہ عمل کیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزرا، قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارا رمضان بھی، اور وہ دعا کرتے کہ اللہ ان کاموں کو اس مبارک مہینے میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیت کو خالص کرنا، دل کو صاف کرنا، توبہ کرنا، وقت کی ترتیب بنانا، زبان کی حفاظت کرنا، روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لوگوں کی افطاری، لوگوں کی خوراک کا بندوبست کرنا، اللہ ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا، صدقات اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے پیش کرنا، اور کھجور سے پانی سے روزہ افطار کرنا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جتنے بھی روشن چہرے بیٹھے ہیں سب پر جہنم حرام فرما دیں۔ مولا کریم جتنے بھی یہ سننے والے ہیں، ان میں کوئی بیمار ہے، ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے۔ جو تنگی میں ہے اللہ ان کے لیے آسانیوں کے خزانے کھول دے۔ جو کسی مصیبت میں ہوں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دستے بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہے ان کی جھولیوں کو بارونق بنا۔ مولا کریم جس طرح دین کے لیے جمع ہے اسی طرح ہم سب کو اولادوں اور والدین کے ساتھ جنت میں آباد فرمانا۔ جو اللہ جن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے دین کی باتیں کر رہی ہوں، اس سارے معاملے میں جس کا بھی حصہ ہے ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں فرمانا، برکتوں سے نوازنا، اور قیامت کے دن ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمانا اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔